بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت کے لیے قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے لئن کفرتم، کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو، جو چیز تم نے نکال دی، اس کی جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور عطا کر دے گا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا یا غریبی آ گئی تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا، جو پہلے صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ دیتا تھا، پہلے اس کو بند کرواتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، فلاں مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو۔ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، لیکن 5 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیوں پر گزارا کر لیا جائے کہ پٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں، لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اور رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے فقیر ہو تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے کیا ہے؟ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ الٹا ہے، ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ بڑے میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق ان کا نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے بھی رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ 80 سے 90% لوگ صبح کے وقت سوئے ہوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کا، اس وقت رزق تقسیم ہونے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید کریں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، رزق کی تنگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ وہ اگر غریب ہیں تو ان کی مدد مال سے کی جائے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو ناراض بھی ہو اور غریب بھی ہو، اس رشتہ دار کو دیا جائے، وہ بہتر صدقہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تو تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اس میں نفس شامل ہوتا ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں، فلاں جو سوچ ہوتی ہے، تو اس میں وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور اہم ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید الدین نے کہا تھا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز ہو اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے۔ تو اللہ یہ رزق فراواں، وسیع اور مبارک نصیب کر دے۔ اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر روزانہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رزق کی کثرت ہو جائے گی، برکت بھی ہوگی اور ساتھ کثرت بھی ہوگی۔ اور اس وظیفہ کے اول و آخر میں دروشی پڑھ لیں، 5 یا 7 منٹ لگتے ہوں گے۔ سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر
मसाइल बहुत ज्यादा हो, रिस्क की तंगी ज्यादा हो, परेशानियां ज्यादा हो, तो हर नमाज के बाद यही 21 मरतबा सूरह कौसर अव्वल और आखिर दूसरी पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में घर में बरकतें उतरती महसूस होंगी, अनवार का नुजूल होते महसूस करेंगे। नंबर 1, कुरान पाक के पढ़ने की बरकत होगी। फिर कुरान पाक के पढ़ने की बरकत से अल्लाह अपना रिस्क आप पर खोल देंगे। ये वो रिस्क के असबाब हैं, अगर हम इख्तियार कर लें तो हम अल्लाह की खास रहमतों के हकदार होंगे। अल्लाह हम सबको रिस्क हलाल, रिस्क वसी, रिस्क सहल, रिस्क मुबारक, रिस्क फरावां नसीब फरमाए, आमीन। क्योंकि फकर कुफर तक ले जाता है, इसलिए आप रिस्क की तंगी का आसान जरिया यह भी है कि आप रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए 5 वक्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। और नंबर 2 पे फजर की नमाज को जरूरी अपनाएं और फजर की नमाज के बाद सोना छोड़ दें। रातों को जल्दी सोया करें, सुबह फिर जल्दी उठकर फजर के बाद रिस्क तकसीम होता है, इसलिए फजर के बाद अल्लाह से अपने रिस्क में बरकत की दुआएं मांगे, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने घर वालों को उठाएं। इंशाअल्लाह आपके रिस्क की तंगियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। सूरह कौसर का एक और वजीफा आपको बताता चलूं, हमारे चैनल पर पहले भी अपलोड हो चुका है, ये कि रोजाना अगर आप ये वजीफा कर सकते हैं तो साथ में एक ये वजीफा भी कर ले कि रोजाना किसी भी टाइम सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। 129 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके रिस्क की तंगियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में बरकतें, रहमतें, वुसअतें नाजिल हो रही हैं। अगर लड़ाई झगड़े हैं तो उनमें सुकून और मोहब्बत जो है इंशाअल्लाह वो आना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो आप हमारे चैनल में मजीद डिटेल के साथ अपलोड की गई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। सूरह कौसर के वजीफा के नाम से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन पे क्लिक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर वो किसी परेशानी में मुबतला हैं, आपकी दुआ शेयर करने की वजह से उनकी परेशानी खत्म हो जाती है, तो आपके लिए उनके दिल से दुआएं निकलती रहेंगी, आपके लिए सदका जारिया बना रहेगा और हमें भी दुआएं मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो साथ में बेल का आइकन है, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको बहुत खुशियां अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।